اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کویسچن بہن نے کیا، یہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ کچھ لوگ اس بات کو مزید جان لیں، اگر ان کے گھر والے دیکھ رہے ہوں اور شاید وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی سوال کو ناپسند کرتے ہیں اور وہ سمجھ جائیں کہ جی فلاں نے سوال کیا ہوگا تو مجھے کسی نے یہ کہا نہیں کہ آپ یہاں کریں، لیکن میں نے اس کو شامل پروگرام کرنا بہتر سمجھا۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا دیور کو دیا، جیسے لے لیتے ہیں پال لیتے ہیں، اور اب جب وہ 6 سال کا ہو گیا تو مجھے اس سے بالکل ملنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ اگر کبھی وہ دونوں میاں بیوی ہمارے گھر پر ملنے کے لیے آئیں تو بیٹے کو گھر پر چھوڑ کر آتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کم از کم مجھے تھوڑا سا ملنے تو دو، لیکن وہ ملنے نہیں دیتے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کو تو ضرور حکم دیا ہے، یا کوئی بے سہارا ہو، کوئی اس کا سہارا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا تو اس کو سہارا دینا، لیکن یہ ہمارے ہاں شرعی تصور نہیں ہے کہ ایک اولاد کو اپنی شفقت، محبت اور پیار سے محروم کر کے کسی اور کے حوالے کر دیں، صرف ان کے دل رکھنے کے لیے کہ جی ان کی اولاد نہیں ہے تو چلو ان کو دے دیں، اور پھر اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کریں بعض اوقات کہ اس سے ملتے تک نہیں ہیں، تو وہ پھر دوسرے ہی پالتے رہتے ہیں، اور یہ دیگر جو بچے ہیں ان کو شفقت دیتے رہتے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو، حتیٰ کہ بوسہ دینے میں، پیار کرنے میں بھی عدل سے کام لو، وہ تو نہیں ہو سکتا وہ بچہ کوئی غیر عورت کتنا ہی کسی کے بچے کو سینے سے لگائے، اس کو اپنے پاس لٹائے، لیکن جو اولاد کو ایک ماں شفقت دیتی ہے، پیار دیتا ہے، اس کو نعم البدل تو ہو ہی نہیں سکتا، یہی والد کا معاملہ ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ان کو دینا ہی اپنی اولاد کو، یہ ایک جہت سے اولاد کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قطع رحمی کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ خلاف شرع تعلق توڑ دینا اور نیک سلوک روک لینا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر دو بھائی غلام ہوں، سرکار نے فرمایا ان کو علیحدہ علیحدہ نہ بیچو کہ ایک کہیں چلا جائے ایک کہیں چلا جائے، دونوں کو تکلیف ہوگی، ان کو ایک ہی مالک کو بیچو۔ جب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لیے، جو شاید غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے تعلیم فرما رہے ہیں، تو خود سوچئے کہ ماں سے اس کے سگے بیٹے کو دور کر دینا کتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، جب اللہ نے رشتے کو پیدا کیا تو رحم کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رب کریم میرے لیے کچھ عطا کر، تو اللہ نے فرمایا جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو یہ انتہائی بے برکتی کی بات ہے، وہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ حرام اور بہت ہی ناجائز ہے۔ ماں سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کسی کو فرض کر لیں اگر آپ نے دے ہی دیا ہے اور بچے کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر ہی رہے ہیں تو پھر بھی ملنا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور نہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ بچے کے ذہن میں ڈال دیں کہ ہم ہی تیرے ماں باپ ہیں، اصل ماں باپ کا تصور ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک اور بہت بڑا جرم ہوگا۔ اس لیے یہ اچھی طرح یاد رکھیں، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جی نند کے بچہ نہیں ہے، فلاں کے نہیں ہے، شوہر نے کہا ہم دے دیتے ہیں، نہ کریں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے بچوں کو پالیں۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ 4 5 6 گھنٹے چلے ان کے گھر میں چھوڑ دیں کہ ان کا دل بہل جائے، لیکن اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ کر ان کو شفقت دیں۔ تو بہرحال آپ کے اگر شوہر بھی اس میں انوالو ہیں، وہ بھی شدید گناہ گار ہیں، اور دیور تو اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر ہی رہے ہیں۔ ایک شخص نے یہ پوچھا کہ آج کل مارکیٹ میں آلو وافر مقدار میں مل رہے ہیں، تو کیا میں ان کو اسٹور کر سکتا ہوں؟ 3 4 ماہ بعد جب مہنگے ہو جائیں گے تو میں ان کو سیل کر دوں گا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہاں 2 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ذخیرہ اندوزی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی وہ ان چیزوں میں ہے جو لوگوں کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوں، اور اگر آپ اس کو مارکیٹ سے ہٹا دیں تو لوگ سخت مشکل میں پڑ جائیں، جیسے آٹا ہے، اس کے اندر چینی ہے، اور اناج وغیرہ جو کھایا جاتا ہے یہ، اور وہ بھی ایسا کہ آپ اٹھا لیں تو مارکیٹ کے اندر بڑی تکلیف پڑ جائے، اور پھر آپ سوچیں جب لوگ شدید تکلیف میں ہوں گے تب میں مہنگا کر کے بیچوں گا، یعنی ان کی مجبوریوں ضرورتوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، یہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز کہ جو مطلب لوگوں کی بنیادی ضرورت کی نہیں ہے، اگر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کو رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو کوئی اذیت تکلیف نہیں ہے، جیسے آلو وافر مقدار میں ہے آپ نے رکھ لیے تو کوئی شارٹیج نہیں ہو رہی مارکیٹ کے اندر، پھر بعد میں مہنگا کر کے آپ بیچنا چاہتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، کیونکہ یہ نہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف میں ڈالنا ہے، نہ ان کو دھوکے میں مبتلا کرنا ہے، نہ ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس میں چونکہ کچھ بھی نہیں تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔
یہ کہتے ہیں ایک بچی نے کویسچن کیا ہے کہ کیا بیٹی کی سیلری پر والدین کو ویسا ہی حق حاصل ہے جیسے بیٹے کی سیلری کے اوپر ہوتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو تو بیٹے کی سیلری پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یوں کہیں کہ جو سیلری آئے وہ ہمیں دو، ہمارا حق ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بیٹے کی سیلری پر نہیں ہے تو بیٹی کی سیلری پر بھی وہ حق حاصل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ محتاج ہوں، میرے لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اگر ماں باپ محتاج ہوں، محتاج کا مطلب ان کے پاس کھانا پینا، لباس اور رہائش کا انتظام نہیں ہے، تو ایک بیٹا ہی نہیں، پھر جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں ان سب پہ فرض ہے کہ سب کنٹریبیوشن کر کے اپنے ماں باپ کو کھانا پینا، لباس اور رہائش فراہم کریں گے، چاہے ان کو ساتھ رکھ کر کھلائیں پلائیں اور رہائش دیں، یا علیحدہ کوئی کرایہ رینٹ کے اوپر کوئی چیز لے کر دے دیں اور ان کے کھانے پینے لباس کا خیال کریں، بس اتنا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا اگر ماں باپ محتاج نہیں، جیسے پینشن وغیرہ آتی ہے یا پہلی کوئی پراپرٹی ہے، کوئی کاروبار چل رہا ہے، تو بچے پر 1 روپیہ دینا بھی کوئی واجب نہیں ہے۔ ہاں ویسی خدمت کے طور پہ سیلری کا کچھ حصہ ماں باپ میں تقسیم کرے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم وجوب اور عدم وجوب پہ کلام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جب آپ نے نان نفقہ پورا کر دیا، اس کے بعد کوئی پاکٹ منی وغیرہ دینا یہ لازم نہیں ہے کہ مثلا ایک بیٹا نان نفقہ پورا کر رہا ہے تو ماں باپ کہیں تم سب اپنے اپنے حصہ نکالو، تھوڑا تھوڑا ہمیں دو، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اصل ہے نان نفقہ پورا کرنا، بس اتنا ہے۔ باقی مطلب کوئی سخت ضرورت ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ نان نفقہ ہی اولاد پر لازم ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ایک صحابی آئے، انہوں نے میرے آقا کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میرے آقا نے ان سے پوچھا کہ تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تو یہ اس صورت میں موقف اعناف واضح کروانا تھا، یہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور کوئی کویشچن؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی 2 سال تک مفتی صاحب کون سی بینک میں سود سے پاک ہے جس میں اکاؤنٹ کھولا جائے؟ اور تہجد کی رکعت 2 پڑھنا ہے یا ایک ساتھ پڑھنے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ہمارے بچے کوئی ایسا گیم کھیل رہے ہیں کہ جن میں بت اور دیوتا دکھائے گئے ہیں، کچھ ان میں شرکیہ حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ دیوتا سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر کوئی جا کے کام کرنا پڑتا ہے، تو بچوں کو اس قسم کے گیم کھیلنے کی اجازت دینا کیسا ہے؟ دیکھیں بڑے پری پلان کام ہوتے ہیں، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں گیم ہے، ہم سمجھتے ہیں ایک عام سا مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ذہن کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ پولیٹکس پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ مسلمان کے دل سے جب اسلام نکل جائے، مسلمان اسلام کی تعلیم سے دور ہو جائے، حیا اس کے ذہن قلب سے دور ہو جائے، تو بس وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، پھر وہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں رہا۔ اور بہت بڑی خواہشات ہیں کہ مسلمان نام کا مسلمان رہے، کام کا مسلمان نہ رہے۔ اسی میں ایک یہ ہے، اس قسم کے گیم بنانا، اب جس نے بھی بنایا یقینی سی بات ہے کہ وہ مطلب شرک کا مرتکب خود بھی ہوگا، وہ اپنے تصرفات، تصورات، اپنے نظریات، اپنے عقائد کو ایک گیم کے ذریعے شروع سے بچوں کے ذہن میں فٹ کر رہا ہے۔ وہ بچہ جس کو خدا کی پوری معرفت حاصل نہیں، اس سے اپنے بچوں سے اللہ کا مطلب پوچھ لیں، کوئی بچہ بتا دے تو کہ اللہ کسے کہتے ہیں، بنیادی عقائد پوچھ کر دیکھیں، بس تھوڑے جو اسلامیات میں پڑھیں وہ، اور ان کی وضاحتیں بالکل ذہن کے اندر نہ ہوں، اور یہ ٹھونس دیا جائے کہ جی یہ بت کام کریں گے، یہ دیوتا ہے، یہ بارش برسانے والا دیوتا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا دیوتا ہے، ان سے پرمیشن لی تو تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب خود سوچئے ہم اپنے بچوں کو کہاں دھکیل رہے ہیں۔ اس قسم کے گیم کھیلنا بچوں کے لیے سخت ناجائز ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچے گناہ گار ہوں گے، کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس کا تمام تر وبال ہوگا والدین پر، جو غفلت اختیار کریں، جو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نہ روکیں، جانتے بوجھتے وہ شدید گناہ گار ہوں گے۔ اس قسم کے گیموں سے اپنے بچوں کو روکنا لازم ہے، کبھی بھی نہ کھیلنے دیں۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 ہی عورتیں ہوتی ہیں، ایک ساس ہیں اور ایک بہو ہیں۔ بھائی چائے پی رہے تھے تو اس میں سے تعویذ نکل آیا۔ اب وہ بھائی نے پوچھا بھائی کس نے یہ ڈالا ہے؟ تو امی بھی انکار کر رہی ہیں اور بھابھی بھی انکار کر رہی ہیں، اور قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ جواب دیتا ہوں۔ پہلے ایک کینیڈا سے کال ہے۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام، میں جنید بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. جی سر میرے 4 سوال ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے ان کو دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ تمہیں میرے دین کی ہدایت دے اور کرونا وائرس سے بھی حفاظت فرمائے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ منصورے سے عربی زبان میں دعا پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو دیکھ کر، جبکہ وہ اچھے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ہم دعا مانگ سکتے ہیں یا اپنے الفاظ میں ہمیں دعا مانگنی ہوگی؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ سالوں کے سونے کی زکوٰۃ آج کے حساب سے دینا ہوگی یا گزشتہ سالوں کے حساب سے دینا ہوگی؟ جیسے 2010 میں سونے کی قیمت 30,000 تھی، آج 80,000 ہے، تو آج کی مالیت سے ہم آج کے دن ہم جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں 2010 کی، تو 30,000 روپے کے حساب سے دیں گے یا 80,000 کے حساب سے دیں گے سونے کے حساب سے؟ اچھا، اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہے وہ ہماری زندگی میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم کیا اس کو اپنے والدین کی بد دعا یا کسی اور کی بد دعا سمجھ سکتے ہیں، یا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اللہ ہم سے شاید راضی نہیں ہے یا ہماری دعائیں اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے کام ہو بھی جاتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے شاید راضی ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب، میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ اگر کوئی والدین باپ ہے اور بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنے بیوی کے حقوق نہیں کرتا، جبکہ شروع سے ہی اور گھر سے نکالتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ مطلب کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ کسی چیز کے بھی گناہ. ہاں جی، وہ کیا اس کے بارے میں کیا ہے باپ کی عزت کے حوالے سے یا پھر؟ اچھا میں بتاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے بتاتا ہوں. ایک مختصر سا بریک ہے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ موجودہ کویسچن لے لیتے ہیں، پھر آفیر کی طرف آئیں گے. بھائی نے فرمایا کہ کوئی ایک حدیث انہوں نے پڑھی ہے کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے لگا تو نبی کریم نے فرمایا آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری سنت رہ گئی تھی، ان کو ادا کر رہا ہوں. تو سرکار خاموش ہو گئے. تو صحیح موقف کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے درس بخاری جو میرا بدھ اور جمعرات کو رات کو 9 بجے ہوتا ہے، 9 بجے سے 9:30 تک تقریباً ہوتا ہے، یہ ضرور دیکھا کریں. اس میں بہت سی چیزوں کی آپ کو وضاحت ہوگی. ایک چیز اس میں یہ میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ کسی ایک حدیث کو پڑھ کر آپ از خود پڑھ لیا، اس سے نتیجہ نکال لیا، اور اس پر علماء کی آراء کو یا جو علماء کسی کام کی اجازت دیتے ہیں اس کو پرکھنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ جب علماء کسی کوئی موقف بیان کرتے ہیں کہ ایسا کریں ایسا کریں، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع سے متعلقہ تمام آیات، تمام احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، ان کے افعال و اعمال وہ بالکل سامنے رکھتے ہیں، پھر سب کو دیکھنے کے بعد ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں. اب اس میں سے آپ کو ایک حدیث مل گئی، آپ نے اس کو لے کر اور تمام علماء کو اور پوری امت کو چیلنج کرنا شروع کیا. مطلب آپ نہیں کر رہے، جنرل بات کر رہا ہوں، چیلنج کرنا شروع کیا کہ دیکھیں حدیث میں تو یہ ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. بھائی حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ایک طاقت چاہیے. لہٰذا واضح طور پہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی میں نے بخاری کے اندر بھی بیان کی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فجر، ایک تو روایت میں یوں ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر اور طلوع آفتاب تک سوائے سنت فجر کے کوئی نماز نہ پڑھو، یعنی نفل نماز نہ پڑھو. اس لیے اس قسم کی جو ممانعت کی حدیثیں ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے بنیاد ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم کسی اور مصلحت کی بنا پر کسی کو کسی چیز کی اجازت دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک دلیل ضرور ہے، لیکن جب اس کے مقابلے میں ایک قولی حدیث سرکار کی آ جائے، مستند ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے، تو بس اس کو فوقیت ہوگی. لہذا اس حدیث کو اعتماد نہ کیا جائے. فقہ حنفی کے روشنی میں جب طلوع فجر ہو جائے تو بس آپ سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، طلوع آفتاب تک اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح اگر کسی کے سنت فجر رہ جائیں تو پھر وہ فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتا. ہاں، جب آفتاب طلوع کر جائے، سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد اگر چاہیں تو سنت کی قضا کر سکتے ہیں، فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے. بھائی نے فرمایا کہ کون سے بینک میں ہم اکاؤنٹ کھلوائیں کہ سود وغیرہ کی انوالومنٹ نہ ہو. دیکھیں، آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں کسی بھی بینک کے اندر تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا، اور سیونگ میں نہ کروائیے گا، اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. ایک انہوں نے پوچھا کہ 2 رکعت کر کے تہجد پڑھیں یا زیادہ کر کے پڑھیں. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ کم از کم آپ سے 2 رکعت منقول ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12. آپ 12 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طریقہ کار یہی رہا کہ 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھی ہیں. لہٰذا اسی طریقے کو جو سنت کے مطابق فالو کرنا زیادہ باعث برکت ہوگا.
ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اس کا رویہ اچھا ہے، وہ ہمارے ساتھ بہتر ہے، اس کے لیے دعا کرنا کیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی ہدایت دے، کرونا وائرس سے اس کی حفاظت فرما، کیا حکم شرع ہوگا؟ جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کافر کو دعا دے سکتے ہیں، لیکن یہی جیسے اب آپ نے بہت اچھے انداز سے پہلے دین کو فوقیت، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما اور اس کی حفاظت بھی فرما، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے اچھا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے اچھا ہے، تو دین اسلام اور اس کو مطلب مذہب کی طرف مائل کرنے کی دعا کے بعد دیگر دعائیں جو مطلب کسی لحاظ سے اسلام یا مسلمانوں کے لیے خرابی اور دشمنی کا باعث نہ بن رہی ہوں، وہ کرنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو اکثر مجھے سورہ کوثر پڑھنی ہو تو میں بیچ میں قل اللہ شریف شروع کرتی ہوں، پھر مجھے یاد آتا ہے اس میں رکعت پہ تو میں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، تو میں وہ بیچ میں چھوڑ کے تو سورہ کوثر پڑھ لیتی ہوں۔ کیا مجھے قل اللہ شریف پوری پڑھنی چاہیے یا اس طرح کرنے سے غلط نہیں ہوتی نماز؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری اور ساس کے بیچ میں کافی پیکٹ ہوا ہے، جب مطلب ہوتا ہے تو وہ مجھ سے فرینڈ شپ کر لیتی ہیں، گرمیوں میں زیادہ تر کھانا پکانا ہے تو سب ماں بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو جوتے مار کے کچن سے نکال دیتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں اگر ہمارا اپنا سیپریٹ ہو جائے، اگر ہم اس کنڈیشن میں آپس میں رہتے تو ایک ہی گھر میں ہے، مثلا میں اپنا پکاؤں اپنا پکائیں، اور اس میرے لیے کوئی ایسی وہ تو نہیں ہے کہ پتہ تعلق ہی تو نہیں ہوگی؟ یعنی کچن علیحدہ کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، بالکل بتاتے ہیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ بعض اوقات انٹرنیٹ وغیرہ پر کوئی عربک دعا بڑے اچھے الفاظ میں لکھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے یا اپنے الفاظ میں ذکر کرنا؟ دیکھیں عربک کوئی بہت ہی خوبصورت لکھی ہوئی ہے دعا وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار مقرر کیا ہے، وہ ہے اخلاص، توجہ قلب، آپ کا دنیا سے اپنے ذہن کو ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، لہٰذا آپ ٹوٹے پوٹے الفاظ میں کریں، آنکھیں بند ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ، اللہ کی طرف توجہ سے مراد اس کی ذات کی طرف تو نہیں، بس ذہن میں ایک تصور کہ میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور ٹوٹے پوٹے الفاظ میں اپنا موقف بیان کریں، یہ بیسٹ ہے۔ ہاں اگر ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منقول دعائیں ہیں عربک میں تو یقیناً ان کی برکات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن ترجمہ اپنے ذہن میں ہوں۔ لیکن جب آپ موقف بیان کر رہے ہیں کوئی اللہ کی بارگاہ میں، اب آپ دیکھیں آپ کسی کے پاس جائیں کچھ مانگنے کے لیے اور پرچے میں پڑھ کر مانگ رہے ہوں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ آپ سامنے فی البدی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ بہت اچھے الفاظ میں کہیں تو اللہ متاثر ہو جائے گا معاذ اللہ، اور آپ کے الفاظ ٹوٹے پوٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا معاذ اللہ، ایک فرضی بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ تو مزہ نہیں آیا، اس کی دعا میں رد کر دو۔ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ لاکھوں کروڑوں جاہل ترین لوگ ہیں جن کو بولنا تک نہیں آتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں اس لیے رد کر رہا ہے کہ ان کو مناسب الفاظ کا استعمال نہیں آتا، وہ جاہل ہیں، وہ ادبی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے، یہ خیالات ذہن سے نکالیں اور اللہ کی درست معرفت حاصل کریں۔ تو پس جب آپ دعا مانگیں، آپ اس دعا کو ویسے پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ طلب کرنا چاہیں تو ضرور اپنے الفاظ میں کریں، یا عربک اگر آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں اس کا ترجمہ بالکل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر جو منقول دعائیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا یا اکابرین سے، ان کو استعمال کریں۔ ہر اس طرح لکھی ہوئی دعاؤں کا کچھ آگے سیاق و سباق پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی صحیح بات لکھی ہو یا نہ لکھی ہو۔ کتنے لوگ مجھے پوسٹ بھیج دیتے ہیں، میں ان کی پھر اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی الٹے سیدھے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑی گہرائی والی بات بیان کر رہے ہیں پوسٹ میں، اور وہ انتہائی سطحی قسم کی بلکہ خلاف شرع بلکہ اسلامی عقائد سے متصادم بات ہوتی ہے کہ بھائی اس طرح دعا نہیں کر سکتے، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کیوں آپ پوسٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ دیکھ کے نہ کریں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی مفتی صاحب میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے 42 سال کی عمر میں۔ ذرا تھوڑا سا بہن پیچھے منہ کر کے بولیے، آپ کا بہت قریب کر کے بول رہی ہیں، شاید آپ تھوڑا سا ہٹائیے منہ پیچھے۔ اچھا جی، ہاں جی اب بولیے۔ مفتی صاحب میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، ان کی عمر 42 سال تھی۔ 42 تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی جو نماز اور روزوں کا جو فدیہ ہے جو انہوں نے نہیں پڑھے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، ہماری شادی کو 14 سال ہوئے تھے، تو میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے ایسا کیا کروں کہ جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے؟ ٹھیک ہے بہن، میں عرض کرتا ہوں، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مفتی صاحب اگر خواتین جو ہیں وہ پردے میں آ کر شہری پردے میں آ کر یوٹیوب پہ کام کرنا چاہیں
تو ان کے لیے ارننگ جائز ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ہم میوزک جو حرام ہے تو ہم خود سے کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم مجموعہ برتن و خیرت سے کچھ کریٹ کر لیں یا چٹکیاں وغیرہ؟ بہنیں دوسرا کویشچن سمجھ میں نہیں آ رہا، دوبارہ کہیے۔ کہہ رہی ہوں جیسے میوزک حرام ہے تو ہم خود سے جیسے ہاتھ کی چٹکیاں وغیرہ بجا کر کے ویڈیو میں ساؤنڈ افیکٹ ڈال سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہوگا؟ اچھا چٹکیوں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے یہ پوچھا کہ 2010 میں انہوں نے زکوٰۃ شاید ادا نہیں کی تھی اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تو کیا اس وقت کے سونے کا حساب ہوگا یا نئے ابھی 2020 کیا حساب ہوگا؟ اس ٹائم 30,000 سونا تھا، اب تقریباً 90,000 سے اوپر ہے، تو فرق تو بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 2010 میں اگر آپ کا جو سونا آپ کے پاس مال موجود تھا، آپ کو یقین ہے کہ اتنا تھا، تو اسی ریٹ کے حساب سے آپ نکال دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ کرنٹ ریٹ سے آپ نکالیں، ٹھیک ہے نا، یہ افضل ہے کہ زیادہ ہو چکا ہے، غریب کا زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس زیادہ غریب کے فائدے کو ملحوظ رکھ کر خود غریب ہو رہے ہوں کہ اتنا پیسہ زکوٰۃ میں نکل جائے گا، تو بہرحال آپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ 2010 میں جو سونے کا ریٹ تھا اور وہ سونا اسی وقت کا ہو تو اس میں اس کو آپ اس کے زکوٰۃ حساب سے نکال سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا ہم بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں، بنتے نہیں ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے والدین کی بد دعاؤں کا اثر ہے، یا اس کو اس بات کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزوں کا باہمی تعلق ہے یہ امور غیبیہ سے متعلق ہے، کہ اگر میرا کوئی کام بگڑ جاتا ہے، کیوں بگڑا، اس کا اصل سبب کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، یا اس کی وحی سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں کہ معاملہ یوں ہوا۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی دانست میں یا ذہن میں آنے والے خیال کے تابع ہو کر، یا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو کام بگڑا ہے نا، ہو نہ ہو اس کی نحوست سے ہوا ہے، یہ کنیکشن ملاتے رہتے ہیں آپس میں کہ اس سے ہوا ہوگا، اس سے ہوا ہوگا۔ ایسا پہلی بات تو یہ کہ 100% شیورٹی کے ساتھ آپ یقین نہ کریں، نہ کسی پہ الزام تراشی کریں، غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کر لیں، ایک ہوتا ہے کہ ہم یقینی طور پہ نہیں کہہ رہے، گمان کر رہے ہیں، غالب گمان، کہ کام بگڑ گیا، اب سوچا کہ یار کیا میں نے غلطی کی تھی، پتہ چلا جی والدہ کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی تھی، اب یہ واقعی اس کا نتیجہ ہے یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ گمان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گمان آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جائے گا۔ یار میں نے والدہ کا دل توڑا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی سزا ہو، تو آپ جا کے والدہ سے معافی مانگ لیں، یہ آپ کو پازیٹیو وے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ پازیٹیو وے کی طرف لے کر نہ جائے بلکہ نیگیٹو بن جائے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو صبح دیکھا، آپ گئے کام خراب ہو گیا، آپ نے کہا کیوں ہوا، پھر آپ نے کہا ہو یار اس کی شکل دیکھی تھی، منحوس آدمی، اب آئندہ نہیں دیکھوں گا، یہ تو آپ کو غلط چیز کی طرف لے گیا۔ کیسے آپ نے کہا کہ اس کی نحوست ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی خود آپ کی نحوست ہے؟ اگر میں کہوں تو پھر آپ برا مان جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس طریقے سے اپنی غلطیوں پر ایسا نتیجہ مرتب کرنا یا ایسا دو چیزوں کا تعلق باہم ملانا جو یقینی طور پہ ہم نہ کہہ رہے ہوں، صرف گمان یا ظن کے اعتبار سے کہہ رہے ہوں، اور وہ ہمیں پازیٹیو چیز کی طرف لے جائے، مثبت اچھی چیز کی طرف لے جائے، اچھے نتیجے کی طرف لے جائے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت نفع دیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی گناہ گار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کام بگڑ گیا اور آپ نے کہا یار اللہ ناراض ہوا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے تبھی ایسا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے نا، آپ توبہ کریں گے، آپ گناہ چھوڑیں گے اس طرح۔ لیکن اس کو بھی آپ 100% یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 100% قسم کھا سکتا ہوں اس طرح ہوا ہے۔ کیسے بھائی؟ کوئی آپ معاذ اللہ کوئی نبی ہیں یا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں چیزیں غلط ہوں گی، اور تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ ہی بتا سکتا ہے یا اس کے وحی سے اس کے رسول بتا سکتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نہ بتائے تو رسول بھی نہیں بتا سکتے، وہ اللہ کے سے علم حاصل کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، از خود تو نبی بھی نہیں بتا سکتے نا، اس لیے ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور یہ تعلقات جو ہم ملا کر بعض اوقات کسی کو منحوس کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی سے قطع تعلق کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو گھر سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہوتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتے، نہ میرے نہ بچوں کے، ماں باپ سے بدتمیزی وغیرہ، ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن لازم سی بات ہے کہ ایسا شخص واقعی بہت بڑا گناہ گار ہے، لیکن میں دائرہ ادب میں رہ کے بارہا ہی عرض کرتا ہوں کہ کسی شخص کے اوپر آپ جب یہ مطلب اس کو مجرم قرار دیتے ہیں، ملزم قرار دیتے ہیں، تو ذرا اس کے اسباب پر بھی تو غور کر لیا کریں، وہ اتنا بگڑا ہوا کیوں ہے، کس نے غفلت اور کوتاہی کی کہ وہ اس اسٹیج تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو میرے ماں باپ یہاں پر جو بھی ہمارے والدین دیکھ رہے ہیں،
وہ ناراض نہ ہوں، والدین کا بہت بڑا قصور ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں کہ جب تک اولاد ہمارے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے نا، ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ دین اللہ اس کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ٹھیک ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ ٹھیک ہے۔ اور جب وہ ہم سے بگڑتی ہے پھر ہم اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تم اللہ کا بھی نہیں کرتے ہو، رسول کا، پھر ہمیں یعنی سب دین یاد آ جاتا ہے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ جتنے بھی ماں باپ ہیں جو ہو چکے ہیں یا عنقریب ہونے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں باقاعدہ تربیت اور علم حاصل کریں، اور سوچئے کہ ہمیں کس انداز سے تربیت کرنی ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کامل کی ہو، ان کو دین سکھایا ہو، اخلاق سکھایا ہو، ان کو گناہوں کی معرفت، ان کو قبر کا احساس، موت کا احساس، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس دلایا ہو، جنت دوزخ کے تصورات، اس کی باتیں گھر کے اندر ہوتی ہوں، تو پھر بچوں کا مائنڈ بنتا ہے۔ پھر خود ماں باپ کر کے دکھاتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، یہ آبزرویشن ان کو اچھی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ چاہیں کہ سامنے والا فرشتہ بن جائے، تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو میں بہرحال ہم ان کو ٹھیک نہیں کہہ رہے، ان پر بھی وبال ہے، لیکن جو سبب بنے ان پر بھی ہے۔ اور آخری نقطہ سمجھانے کا بس یہ ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک شخص کی تربیت نہ ہو، اس کو اچھا ماحول فراہم نہ کیا جائے، تو وہ اسی طرح زندگیاں تباہ کرتا ہے جیسے ابھی وہ آپ کی سب کی زندگی حرام کی ہوئی ہے۔ تو پھر اپنی اولاد کو ہم کیوں نہ سکھائیں، انہیں اچھا کیوں نہ بنائیں، ورنہ وہ بھی کل یہی پھر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کسی کی زندگی برباد کر رہے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں نماز شروع کرتی ہوں، ارادہ ہوتا ہے مثلاً قل هو اللہ شریف پڑھوں، لیکن سورہ کوثر اسٹارٹ ہو گئی، یا سورہ کوثر پڑھنا چاہتی ہوں قل اللہ شریف، تو میں درمیان سے چھوڑ کر اس مطلوبہ صورت کی طرف آ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ عمل بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ آپ جب ایک صورت شروع کر دی ہے اس کو ہی پڑھیں بس، پھر دوسری کی طرف نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی اور رکعت کے اندر پڑھ لیں۔ یہ توڑ کر فوراً چھوڑ دینا اور دوسری کی طرف آ جانا یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہ کریں، اس میں بڑی خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی قلیل وقت ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساس جو ہیں کبھی تو میرے ساتھ بہت ٹھیک ہوتی ہیں، جب کوئی کام وغیرہ ہوتا ہے نکالنا ہوتا ہے، اور جب کام وغیرہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو میں اپنا کچن علیحدہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اپنا پکاؤں اپنا کھاؤں، اس میں کوئی مطلب خلاف شرع چیز تو نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جتنا اتحاد اور اتفاق ہوگا اتنی برکت زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ایک جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں صحیح کمپرومائز نہیں کر سکتے، منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ ویسے مسکرا کر باتیں چل رہی ہیں لیکن دل ہی دل میں بغض بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، شکایتیں لگائی جا رہی ہیں، کوشش یہ ہے کہ فلاں اس سے بدزن ہو جائے، وہ چاہتا ہے فلاں اس سے بدزن ہو جائے۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو، دل دور ہو جائے، ایک دوسرے سے فیڈ اپ ہو چکے ہوں، تو پھر اس طرح رسمی طور پہ ساتھ رہنا یہ ہر روز گناہوں کا انبار لگا دے گا اور آپ کا نام اعمال سیاہ ہوتا رہے گا۔ ایسی صورت میں پیار محبت سے شوہر کو راضی کریں، شوہر کو ساری صورتحال بتائیں، وہ اپنی والدہ سے بھی ڈسکس کریں، کیونکہ ماں کا بھی ان پر حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کی محبت میں ماں کی دل آزاری ہو یا ماں کی وفاداری نبھانے میں بیوی پہ ظلم کے مرتکب ہو جائیں، شوہر کی دونوں صورتوں میں آخرت میں پکڑ ہے۔ اس لیے بڑے اچھے انداز سے فیصلہ کر کے حتی الامکان وہ والدہ کو بھی راضی کر کے پھر اگر کچن علیحدہ کرتے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی قطع رحمی نہ ہو لیکن تھوڑا فاصلہ تاکہ پیار محبت بڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ محبت بڑھانے کی حکمتوں میں شمار ہوگا، نہ کہ فتنہ فساد میں۔ اگرچہ غالباً ساس جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گی، وہ یہی کہیں گی میرے بیٹے کو مجھ سے علیحدہ کر دیا، کچن علیحدہ کروا دیا، تو بھئی پھر پیار سے رہیے نا، پہلے کیوں لڑتی ہیں کیوں جھگڑتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑیں گی تو پھر یہی ہوگا، غلطی نظر انداز نہیں کریں گی تو یہی ہوگا۔ ہر چیز کی خبر اپنے بیٹے کو دے کر اس کو مشتعل کر کے بیوی کی طرف متوجہ کریں گی تاکہ اس کو جا کر ڈانٹے تو یہی ہوگا۔ اگر بیٹی بہو جو ہے وہ ساس کو ماں سمجھے اور ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی مثل سمجھے، کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جو بہو ساس کی شکایتیں کر رہی ہوتی ہے، یہ غور کرے تو اس کی اپنی ماں کے اندر بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ بھابھی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ماں ہے کوئی بات نہیں، وہاں ماں ٹھیک ہے بھابھی خراب ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ساس کی یا کسی عورت کی بیٹی ہے، اس کی ساس اس کے ساتھ یہی معاملہ کر رہی ہیں جو یہ اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہیں، تو بد دعائیں دیں گی، اللہ اس بڑھیا کو اٹھا لے، کمبخت نے میری بیٹی کی زندگی حرام کر رکھی ہے۔ تو اماں جان تھوڑا سا رخ موڑ کے اس طرف دیکھیں، یہاں آئینہ ہے، اس میں بھی آپ کو ایک ایسی خاتون شاید نظر آ جائے جو اپنی بہو کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، لیکن جو یہ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو ساس میری بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ بس اس کو تھوڑا سوچئے، برا مانے بغیر اعتدال پیدا کریں، بچوں پہ شفقت کریں،
بچیاں غلطیاں کریں گی پیار محبت سے سمجھائیں، اور بچوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ میں اکثر بچیوں کو یہ اپنے اکیڈمی کی بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک نظر سے ابھی ساس کو دیکھ رہی ہیں، ایک جہت سے، یاد رکھیں کل آپ بھی ساس بنیں گی، پھر آپ کی بھی بہو آئے گی، پھر ذرا یہ جو آپ ابھی چاہ رہی ہیں نا ساس میرے ساتھ کرے، تو وہ پھر بہو کے ساتھ کیجئے گا، اور جو پھر آج آپ کو ساس کا برا لگ رہا ہے کل خود آپ یہ بہو کے ساتھ کر رہی ہوں گی۔ اس لیے اچھی طریقے سے موجودہ حالت، ایک دوسرے کے رشتوں کا تقدس، احترام، اور اپنے قریبی فیوچر کو سامنے رکھیے کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ گھر جنت بنتا ہے۔ لیکن ہم ان کو سننا ہی نہیں چاہتے، بس لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہیں، کریں پھر فائٹ، ساری زندگی بے سکون رہیں گے، دنیا میں بھی بے سکون اور مرنے کے بعد بھی بے سکونی، کیونکہ آپ ظلم کر چکے ہوں گے، زیادتی کر چکے ہوں گے، دل آزاریاں کر چکے ہوں گے، آپ نے غیبتیں کی ہوں گی، آپ نے چغلیاں کی ہوں گی، آپ نے ٹانگیں کھینچی ہوں گی، آپ نے دلوں میں نفرت اور جدائی کے وائرس، کرونا خطرناک نہیں جتنا یہ عورتوں کی طرف سے یہ والے وائرس انجیکٹ کرنا خطرناک ہوتا ہے کہ دل دور ہو جاتے ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ برا مت مانیے گا، لیکن ان سب چیزوں کا خیال کریں۔ بہن کہتی ہے میرے شوہر کے 42 ایئرز اولڈ تھے، وہ انتقال ہوا ہے، ان کے کچھ نماز روزے ہو سکتا ہے رہ گئے ہوں، ان کی شادی کو غالباً 16 سال ہوئے، انہوں نے پڑھی نہیں پڑھی، ان کو پہلے کی پتہ نہیں ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو فدیہ دینے کی کوئی حاجت نہیں، اور اگر آپ کے سامنے شادی کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ نمازیں رہ گئیں تو ہر نماز کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کر دیجئے گا تو وہ فدیہ ہو جائے گا۔ اور اس میں اب یقینی سی بات ہے کہ آپ کو ایکوریٹ تعداد تو پتہ نہیں ہوگی، غالب گمان کر لیجئے گا، شاید 1 ہفتے کی نہیں پڑی ہوں گی، 2 ہفتے کی، 1 سال کی، 2 سال کی، جہاں دل جمے کہ ہاں اس سے زیادہ تو قضا نہیں کی ہوں گی، ان کو لکھ لیں، ان کا آہستہ آہستہ فدیہ دیتی رہیں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور صدقہ جاریہ کے لیے عالم بنائیں، مفتی بنائیں، مسجد قائم کریں، اس میں چندہ دے دیں، قرآن پاک دیں، یہ بہت اچھا ہے۔ باقی جو بچی نے کویسچن کیا یہ خواتین کے شرعی پردے کا، یوٹیوب وغیرہ کا، یہ چونکہ تھوڑا سا طوالت چاہتا ہے، میں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ان سوالات کو پہلے لوں گا پھر جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔